دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ باندی سے چاہے غلام ہی کرے یا کوئی آزاد کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کتابیہ ہو۔ اوپر انہوں نے وعدہ کیا تھا، بات آئی تھی جب کتابیہ سے نکاح کرنے کی، تو کہا تھا کہ ہم احناف کے نزدیک کتابیہ آزاد اور کتابیہ باندی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، کتابیہ باندی سے نہیں کر سکتے ہیں، کتابیہ آزاد سے کر سکتے ہیں۔ تو کہا تھا کہ ہم جو ہے وجہ یہاں پر آگے بیان کریں گے، تو وہی یہاں سے شروع ہے۔ کریں چاہے وہ کتابی مسلمان ہو باندی یا کتابیہ ہو، نکاح کرنا اس سے جائز ہے۔ وقال الشافعی لا يجوز للحر ان يتزوج بأمة کتابیۃ، اور امام شافعی نے فرمایا کہ آزاد شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کرے۔ اس میں جو للحر لگا ہے یہ زائد معلوم ہوتا ہے، اس لیے زائد معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر امام شافعی کے نزدیک غلام کے لیے یہ جائز ہوتا کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کر سکے، غلام کے لیے جائز ہوتا، تب تو اس کا فائدہ سمجھ میں آتا۔ لیکن ان کے نزدیک غلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کرے۔ مسلمہ باندی سے کر سکتا ہے، کتابیہ باندی سے غلام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے حرے کا للحرے کا یہاں پر کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا ہونا کیا چاہیے تھا؟ للمسلم۔ للحرے کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ للمسلم۔ جائز نہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کرے۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ لأن جواز نکاح الاماء ضروری عندہ، کرے اس لیے کہ باندیوں سے نکاح کا جائز ہونا یہ ضرورتاً ہے۔ جیسے تیمم کے بارے میں کہا تھا نہیں کہ تیمم کی اباحت یہ کیا ہے؟ ضرورتاً ہے۔ لہذا ایک نماز کے لیے ایک تیمم کام کرے گا، دوسری نماز کے لیے دوسری ضرورت ہو گئی، اب پھر سے آپ کو تیمم کرنا پڑے گا۔ یہ پڑھا نا پیچھے، کریں کہ باندیوں سے نکاح کرنا، مطلق باندیوں سے، کتابیہ ہے کہ مسلمہ یہ الگ ہے، باندیوں سے نکاح کا جائز ہونا یہ ازراہ ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اگر آزاد سے آپ نکاح کرتے ہیں تو آزاد کا مہر بلا شبہ زیادہ رہے گا، اور باندی سے کرتے ہیں تو اس کا مہر اس سے بہت کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جب آدمی قادر نہ ہو اس بات پر کہ وہ آزاد سے نکاح کر سکے، اس کا خرچہ اٹھا سکے، تو مجبوراً ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام حالات میں نہیں کر سکتا، امام شافعی کے نزدیک۔ کرے کہ باندیوں سے نکاح کا جائز ہونا یہ ضرورتاً ہے، ضروری لازم نہیں، ترجمہ مت کیجئے گا، ضرورتاً ہے امام شافعی کے نزدیک۔ کیوں؟ لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، اس لیے کہ باندیوں سے نکاح کرنے میں خود اپنے جز کو، نطفے کو غلام بنانا ہے۔ دیکھیے اولاد کے اندر غلام اور آزاد کا مدار کیا ہے؟ ماں ہے۔ اس کی ماں جو ہے اگر آزاد ہے تو پیدا ہونے والا لڑکا بھی آزاد رہے گا، اور اگر باندی ہے تو لڑکا غلام رہے گا۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ باندی سے اگر آپ آزاد ہو کر کے ہی سے باندی سے نکاح کر رہے ہیں تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں کہ آزاد کو، جو آپ کا نطفہ آزاد پیدا ہو سکتا تھا، اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ غلامی کے سانچے میں ڈال دیا اور غلام بنا دیا آپ نے اس کو۔ اور غلام ہونا یہ موت کے مترادف ہے، بہت سارے حقوق ان سے نہیں رہتے ہیں، تو غلام ہونا یہ ایک موت ہے۔ لہذا اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنے نطفے کو، اپنے لڑکے کو آزاد بنائے۔ کیا کرے؟ آزاد بنائے۔ چلیے، لیکن یہاں پر تو ابھی موجود ہے نہیں وہ لڑکا،
لڑکا تو موجود نہیں نہ ہے کہ پہلے سے آزاد موجود ہے اور اس نے اس کو غلام بنا دیا، نہیں نا، ایسا ہے؟ ہاں، یہ کہیے کہ جو آزاد بننے کے لائق ہے، وہ نطفہ جو صلب میں ہے آزاد بننے کے لائق ہے، کب؟ پیدا ہونے کے بعد۔ جو لائق آزادی تھا اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ وجود میں غلام بنا دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بہت ضرورت پڑے تب جا کر کے آپ باندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، یہ صرف عقلی دلیلیں دے رہے ہیں، نقلی دلیل یہاں پر کوئی نہیں دے رہا ہے، نقلی دلیل دوسری ہے۔ تو اس وجہ سے کہ باندیوں سے نکاح کرنے میں اپنے جز کو، وہی نطفہ مراد ہے، رقیت کے اوپر پیش کرنا ہے، یعنی غلام بنانا ہے۔ وقد اندفعت الضرورت بالمسلمۃ، اور یہ ضرورت نکاح کی مسلمہ باندی سے پوری ہو جا رہی ہے۔ ایک ہے مطلق باندی سے نکاح کرنا، پھر اس کے بعد اس میں دو کیٹیگری ہے، مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو، مشرکہ سے تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو ضرورتاً ہے، کیونکہ چاہے آپ مسلمہ باندی سے کیا کیجئے، نکاح کیجئے جب بھی رقیت پر پیش کرنا ہے، یا ایک ہی آپ کتابیہ پر پیش کیجئے جب بھی رقیت پر پیش کرنا اسے۔ تو کہنے جب یہ ذراہ ضرورت ہے تو اس میں جو اعلیٰ ہے، اس میں جو اعلیٰ وہ کون ہے؟ مسلمہ ہے، تو اس سے ضرورت آپ کی پوری ہو جا رہی ہے مسلمہ سے۔ بھائی آزاد سے آپ منتقل ہوئے کس کی جانب؟ باندی کی جانب، ازراہ ضرورت تھا۔ اب وہ دو صورت یہاں پر ہو گئی، کتابیہ اور مسلمہ۔ تو آپ کی یہ ضرورت مسلمہ باندی سے پوری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کتابیہ باندی ہو یا مسلمہ باندی ہو، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جو آپ پر آزاد کے اوپر قدرت نہیں رہی تو آپ باندی کی جانب منتقل ہوئے، تو ان دونوں میں فرق تھوڑی رہے گا، مسلمہ میں اور کتابیہ میں، کہ مسلمہ کا مہر زیادہ رہے گا، اس کا خرچہ زیادہ رہے گا، اور اس کا باندی ہے تو باندی ہے، باندی ہے تو یہ باندی ہے، تو اس وجہ سے دونوں برابر ہیں۔ لہذا ان میں جو اعلیٰ ہے اسی سے آپ ضرورت پوری کیجیے۔ آپ کی ضرورت مسلمہ سے پوری ہو جا رہی ہے، تو پھر اس سے جب پوری ہو جا رہی ہے تو ادبن کی جانب بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کے غلام یا باندی ہونے میں ماں کا اعتبار کیوں کیا جاتا ہے؟ ماں کا اعتبار کیوں کیا جاتا ہے؟ شریعت نے یہی کیا ہے، اس کی وجہ تو نہیں بتائی ہے۔ لڑکا تو منسوب ہوگا باپ ہی کی جانب، لیکن غلام اور آزاد ہونے میں اسی کا اعتبار ہوگا، کیونکہ جب وہ باندی رہے گی تو باندی کا مطلب کیا ہو گیا؟ کسی کی ملک میں ہے، کسی کی ملک میں ہے۔ تو اب جب کسی کی ملک میں ہے تو اس سے جو کچھ بھی نکلے گا، اس کا جو کچھ بھی رہے گا سب مملوک ہوگا، سب کیا ہوگا؟ مملوک ہوگا۔ جیسے باندی ہے تو اس کا بیٹا بھی کیا ہو جائے گا؟ مملوک ہو جائے گا۔ ہاں، اب اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کا آقا کا، تو پھر وہ آزاد ہو جائے گی، ام ولد ہو گئی نا وہ۔ لیکن ام ولد تو اس صورت میں ہے جب اس نے خود وطی کی ہو، ام ولد تو اس صورت میں ہے جب آقا نے خود اس سے وطی کی ہو اور اس بات کا اقرار کیا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے نطفے سے ہے۔ بہرحال وہ دونوں اسی کی کیا ہو جائیں گے؟ غلام ہو جائیں گے، کیونکہ مملوک وہ باندی اسی اپنے آقا کی ہے، تو پھر جو بچہ جنے گی وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اسی کا مملوک ہوگا۔ وقد اندفعت الضرورت بالمسلمۃ ولہذا جعل طول الحرۃ مانعا منہ، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ باندی سے نکاح کرنا ضرورتاً ہے، عام حالات میں نہیں ہے بلکہ ضرورت کے پیش نظر، اسی وجہ سے آزاد کے اوپر قدرت کو، طالبان قدرت، آزاد کے نکاح پر قدرت کو باندی سے نکاح سے مانع قرار دیا گیا ہے، کہ آزاد کے اوپر اگر نکاح کرنے کی آپ کو قدرت ہے، آزاد سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اس پر قدرت ہوتے ہوئے آپ باندی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ دیکھیے اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی آیت کریمہ ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ تو اس میں کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی شخص آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح پر قدرت نہ رکھے، محصنات کا مطلب یہاں پر کیا آزاد ہے؟ محصنات المؤمنات، تو کیا کرے؟ تو اس کی باندیوں میں سے
اس کی کوئی بادی ہو اس سے وہ نکاح کرے، اس کی نہیں، مطلب کسی کی بھی بادی، اپنی بادی سے تو نکاح کر نہیں سکتا۔ تو اب اس میں دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بادی سے نکاح کرنا کب جائز ہے؟ جب آزاد کے اوپر قدرت نہ ہو، جو قدرت نہ رکھے وہ کرے۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جو قدرت رکھے وہ نہ کرے، جو قدرت رکھے وہ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب امام شافعی نے اس کا مفہوم مخالف لے کر کے کیا کہا کہ جو قدرت رکھے وہ نہ کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر قدرت رکھتا ہو تو نہ کرے، یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر قدرت رکھتا ہو آزاد سے نکاح کرنے کی تو بادی سے وہ نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کراہت اس میں رہے گی، حرام نہیں ہوگا کہ نکاح ہی نہ ہو۔ تو اب چونکہ ان کے موقف کے مطابق وہی ہے کہ آزاد پر قدرت ہوتے ہوئے یہ بادی سے نکاح جائز نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیے نکاح کا جائز نہ ہونا آزاد پر قدرت ہوتے ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ یہ ازراہ ضرورت ہے، اور جو چیز ازراہ ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت کی مقدار ہی ہوتی ہے، اور ضرورت کی مقدار یہاں پر پوری ہو جا رہی ہے کس سے؟ مسلمہ بادی سے، تو کتابیہ بادی سے کوئی ضرورت نہیں۔ وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضی، اور ہمارے نزدیک بادیوں سے نکاح کا جواز یہ مطلق ہے، یعنی یہ مقید نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، ضرورت کے مطابق نہیں، عام حالات میں ہے۔ لإطلاق المقتضی، مقتضی نکاح کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ جو مقتضی نکاح ہے، نکاح جو کہہ رہا کہ نکاح کرو وہ مطلق ہے، وہ کیا؟ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یہ ہے مطلق ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد محرمات کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تو یہ بھی کیا ہے؟ مطلق ہے، کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ آزاد عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کرو، یا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ، سب نہیں آیا کہ آزاد میں سے ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ جو مقتضی نکاح ہیں یہ مطلق ہیں، لہذا اس اطلاق کی وجہ سے بادیوں سے بھی نکاح کا جواز یہ مطلق ہوگا، ازراہ ضرورت نہیں ہوگا۔ ہاں اب چونکہ قرآن میں شرط کے ساتھ آیا ہے کہ جو تم میں سے قادر نہ ہو، اب دونوں چیزوں کے مقابلہ ہو گیا، ایک جانب کیا ہے؟ نصوص مطلقہ ہے جو مطلق نکاح کے جواز کو کہتی ہیں، اور دوسری جانب کیا ہے؟ شرط لگی ہوئی ہے، صفت بھی لگی ہوئی ہے۔ شرط کیا لگی ہے کہ آزاد پر قدرت اگر نہیں ہے تو بادی سے کیجیے، اور دوسرے اس میں صفت بھی لگی ہے، کون سی بادی کس سے کیجیے؟ مومنات سے کیجیے، من فتیاتکم المؤمنات۔ تو اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ اس اطلاق کے سامنے جو شرط ہے یا جو صفت ہے اس کو رکھ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ بیان افضل پر محمول ہوگا، یعنی اگر اس کے خلاف کرتا ہے کوئی تو نکاح تو جائز ہو جائے گا اس اطلاق کی وجہ سے، لیکن کراہت رہے گی، حرام نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا۔ اب انہوں نے جو دلیل دی ہے نقلی عقلی اس کو بھی دیکھیے، کہہ رہے وفیہ امتناع ان تحصیل الجزء الحر لا ارقاقہ، اور بادی سے نکاح کرنے میں فی ہے ضمیر کا مرجع فی نکاح الاماء، بادی سے نکاح کرنے میں آپ نے کیا دکھایا تھا کہ غلام بنانا ہے اپنے جز کو، ہم کہتے ہیں غلام بنانا نہیں ہے، غلام بنانا تو اس وقت ہوتا جب کہ لڑکا موجود ہوتا آزاد کی شکل میں اور ہم نکاح کر کے اس کو غلام بنا دیتے، ایسا ہے نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو لڑکا ہوگا اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، بھائی چاہے گا تو نکاح کرے گا، وطی کرے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو ایسے سے نکاح کر لے جو بچہ جننے والی ہی نہ ہو، جیسے عائشہ ہو، سن آئس کو پہنچ چکی ہو یا باں جو اس سے نکاح کرے تو بچہ ہی نہیں ہوگا۔ کر وفی امتناع، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ باندی سے نکاح کرنے میں اپنے جزو آزاد کو غلامی پر پیش کرنا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جزو آزاد کو حاصل کرنے سے باز رہنا ہے، جزو آزاد کو حاصل کرنے سے باز رہنا ہے۔ وفیہ امتناع عن تحصیل الجزء الحر، اور باندی سے نکاح کرنے میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے باز رہنا ہے،
کہ آزاد جز ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس سے رک رہے ہیں. لا ارقاقہ، نہ کہ اسے غلام بنانا ہے. وَلَهُ أَنْ لَا، اور یہ اس کے لیے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو یہ تک جائز ہے کہ وہ چاہے تو اصل ہی حاصل نہ کرے، یعنی جز ہی حاصل نہ کرے. چاہے تو جز ہی حاصل نہ کرے، اصل ہی حاصل نہ کرے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ بیوی کی رضامندی سے عزل کر لے. نکاح تو ایسی عورت سے کیا ہے جو ایسا نہیں بچے جن سکتی ہے، بانج نہیں ہے، لیکن بیوی کی رضامندی سے. عزل اگر آزاد عورت ہے تو اس کی رضامندی سے ہی عزل کر سکتا ہے. عزل سمجھتے ہیں نا؟ ہاں تو بیوی کی رضامندی سے چاہے تو عزل کر لے وہ. اور عزل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تحصیل جزو حر سے اپنے آپ کو روکنا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ جزو آزاد جو ہے حاصل ہو. تو جب مطلقاً اصل ہی کے حاصل کرنے سے باز رہنا اس کے لیے جائز ہے، تو اگر صفت کے حاصل کرنے سے باز رہے تو اس کا بھی اسے اختیار ہے. بھئی باندی سے نکاح کرنے میں کیا ہوگا کہ اصل تو آ جا رہا ہے، یعنی جز آ جا رہا ہے، لیکن وہ صفت نہیں آ رہی. کون سی صفت؟ صفت حر. اس لیے کہ باندی سے نکاح کرے گا تو جو لڑکا پیدا ہوگا وہ بھی غلام ہوگا. تو جب اصل ہی حاصل کرنے سے رک جانا اس کے لیے جائز ہے، تو اگر اصل حاصل ہو اور صفت حاصل صرف نہ ہو بدرجہ اولا اس کے لیے جائز ہوگا. پھر وَلَهُ أَنْ لَا يُحَصِّلَ الْأَصْلَ، اور اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اصل ہی حاصل نہ کرے، یعنی لڑکا ہی کی خواہش نہ رکھے کہ لڑکی ہی کی پیدے کا سبب نہ بنے پیدا ہونے کا. فَيَكُونُ لَهُ أَنْ لَا يُحَصِّلَ الْوَصْفَ، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ وصف حاصل نہ کرے، اصل آ جائے. وصف کا مطلب وصف حر، آزادی. وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، اور باندی سے آزاد کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کرے گا. ایک آزاد عورت نکاح میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی باندی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. لقول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے لا تنکح الامۃ علی الحرۃ، کہ حضور نے فرمایا کہ باندی سے نکاح نہیں کیا جائے گا حرہ پر. حرہ پر کا مطلب کیا؟ نہیں، حرہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے. تو اب دیکھیے وہ ہوا بے اطلاق، یہ مطلق ہے. کس کے لیے جائز نہیں ہے؟ تو مطلق ہے، یعنی آزاد کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور غلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ مطلق ہے نا. یہ نہیں کہا کہ لا تنکح الامۃ علی الحرۃ للحر، ایسا کچھ نہیں کہا کہ اس قید کی وجہ سے کیا ہو جائے کہ اگر کوئی غلام نکاح کرے کسی آزاد سے پھر اس کے ہوتے ہوئے باندی سے کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں. مطلق ہے یہ. لہذا جس طریقے سے آزاد یہ کام نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے غلام بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ، اور یہ اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے امام شافعی کے خلاف. کس معاملے میں؟ فی تجویز ذالک للعبد، غلام کے لیے اس نکاح کے جائز کرنے میں. وہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر غلام کوئی ہے اور اس نے پہلے ایک آزاد سے نکاح کر لیا، غلام کا نکاح آزاد سے ہو سکتا ہے نا. کوئی غلام ہے، اس نے ایک آزاد عورت سے نکاح کر لیا ہے، اب اس آزاد کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ غلام کسی باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے. یہ امام شافعی کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث مطلق ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو. ہاں، اور یہ اپنے اطلاق کے ساتھ امام شافعی کے خلاف حجت ہے اس نکاح کو غلام کے لیے جائز قرار دینے میں. اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غلام کے لیے جائز ہے اس لیے کہ غلام پورے کا پورا کیا مملوک ہے، اس کا جز بھی مملوک ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ صورت نہیں پیدا ہوتی ہے. غلام اگر ہے تو غلام پورے کا پورا مملوک ہے. آزاد سے نکاح کر رہا ہے تو آزاد سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد رہے گا. اور باندی سے کرے گا تو وہ غلام بنے گا. وہ تو اس کا جو جز ہے وہ خود غلام ہے. آزاد سے کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ آزاد لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر باندی سے کرتا ہے تو غلام ہی رہ جاتا ہے. آزاد کو غلام بنانا اس میں نہیں پایا جاتا ہے.
غلام ہے وہ پورے کا پورا تمام اجزاء کے ساتھ وہ مملوک ہے. تو جب تمام اجزاء کے ساتھ مملوک ہے، اب اگر وہ کسی بادی سے نکاح کر رہا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ غلام ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو پورے کا پورا غلام ہے. تو یہاں پر یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ جزو حر کو یہ غلامی پر پیش کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ رقیق ہی کو رقیق بنا رہا ہے. اس لیے امام شافعی یہ کہتے ہیں، یعنی گویا یہ کیا ہے، قیاس کے مطابق ایسا کہتے ہیں. والا مالکن فی تجویزہ برضا الحرۃ، اور امام مالک کے خلاف بھی یہ حجت ہے کس معاملے میں؟ اس نکاح کو آزاد کی رضامندی سے جائز قرار دینے میں. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد عورت جو پہلے سے نکاح میں ہے وہ اپنی رضامندی ظاہر کر دے، کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم بادی سے نکاح کر سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، تو امام مالک کہتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اصل امام مالک نے یہ دیکھا کہ یہ اسی آزاد کے حق کی وجہ سے ناجائز ہو رہا ہے، آزاد کے حق کی وجہ سے یہ ناجائز ہو رہا ہے. اب اگر وہ خود ہی کہہ دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت کر سکتے ہو تو اس کو اجازت ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیے بالکل مطلق آیا ہے کہ یہ آزاد کے نکاح میں رہتے ہوئے بادی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. تو چلیے، تو اس پر ہماری دلیل پہلے نقلی یہی ہوئی، حدیث پاک اپنی اطلاق کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور دوسری عقلی دلیل بھی. عقلی دلیل دیکھیے یہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے. عقلی دلیل یہ ہے کہ آزاد کو پورا حق ملتا ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی غلام اگر ہے تو اس کے مقابل میں اس کو نصف حق ملتا ہے. نعمت جو ہے اسے نصف ملتی ہے. کسی بضاع کا حلال ہونا، بضاع کا حلال ہونا کسی کے لیے یہ اس کے حق میں ایک نعمت ہے، اس کے حق میں ایک نعمت ہے. کوئی عورت ہے اور وہ حلال بن رہی کسی کے لیے، تو اس کا حلال بننا کہ کسی کے نکاح میں آ سکے یہ اس کے لیے نعمت ہے. اس لیے کہ اس کو سرپرست چاہیے اور اس کی بھی خواہشات ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے نعمت. بھائی کسی کی زوجیت میں جائے گا تو اس کا نفقہ وغیرہ سب اس کے اوپر آ گیا، تو نعمت بن رہا کہ نہیں بن رہا ہے. تو اس کے لیے جو حلت ہے، یعنی اس کا حلال ہونا کسی کے لیے، یہ اس عورت کے لیے کیا ہے ایک نعمت ہے. اب بادی اگر ہے تو بادی کو نعمت آدھی ملے گی آزاد کے مقابل میں. آزاد کے مقابل میں بادی کو نعمت اس کی آدھی ملے گی. آزاد عورت تھی، یہ آدھی اور پوری سے کا سمرہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے، جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ کتاب الطلاق میں ہم ثابت کریں گے. تو یہ میں بتا رہا ہوں یہاں کہ محلیت کا حلال ہونا یہ ایک نعمت اس عورت کے حق میں. بادی ہے تو نصف حلت ہوگی، اور آزاد اگر ہے تو پوری حلت ہوگی. اس کا اثر ظاہر کہاں ہو رہا ہے؟ طلاق کے باب میں. کہ طلاق میں کیا ہے کہ آزاد عورت اگر ہے تو اس کی حلیت اتنی مضبوط ہے کہ 3 طلاق جب دے گا 1 2 3 تب جا کے پورے طور سے وہ حرام ہوگی. اور بادی ہے تو اس کی حلیت کمزور ہے. حلیت جو نعمت تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ کمزور ہے کہ 1.5 ہی میں ہو جانی چاہیے لیکن 1.5 ہوگا نہیں. تو اس لیے کیا ہے وہ 2 میں اس کی حلیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 2 ہی سے ختم ہو جانا یہ کس کا اثر ہے؟ اس کی رقیت کا اثر ہے. اور رقیت کا اثر کیسے ہے کہ رقیت کی وجہ سے اسے نعمت میں تنصیف میں ہوگی، اور اس کے محل کا حلال ہونا یہ ایک نعمت ہے. اب اگر 3 طلاق سے جا کر کے اس کی حلیت ختم ہو تو اس کا مطلب پوری نعمت اسے ہے. تو اس لیے اس میں اثر کیسے ظاہر ہوگا کہ 2 ہی سے وہ محل کی حلت جو ہے ختم ہو جا رہی ہے. تو اس وجہ سے دیکھیے اب یہاں ظاہر ہوا کہ نہیں طلاق میں، باب طلاق میں جب حلت ختم ہو رہی ہے تو ایک کی حلت اتنی مضبوط ہے کہ 3 سے ختم ہوگی، تام ہے نعمت سے. دوسری کی اس کے نصف ہی سے ختم ہو جا رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا کمزور ہو گئی اس کی حلیت، یعنی نعمت کم اسے ملی. اب دیکھیے دوسری جگہ بھی لے لیجیے. یہاں ایک ہے منفرد طور پر کسی سے نکاح کرنا، یہ ایک حالت ہوگی. ایک ہے کیا؟ کسی کو ضم کیے بغیر ایک سے تنہا نکاح کرنا. اور ایک کیا ہے؟
اس کے رہتے ہوئے دوسری سے بھی نکاح کرنا، یعنی ایک ہے حالت انفراد اور ایک ہے حالت انضمام، دو حالت ہو گئی نا۔ تو اب اگر آزاد عورت ہے تو نعمت تام ہے اس کے لیے نعمت تام ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں آزاد عورت حلال رہے گی۔ آزاد عورت کا نکاح دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ دونوں حالتوں کا مطلب کیا ہوا کہ کسی سے نہیں نکاح کیا، اس آزاد سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، حلال ہے اس کے لیے۔ باندی پہلے سے نکاح میں ہے اور اس آزاد سے نکاح کر کے انضمام کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی جائز ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیے دونوں حالتوں میں حلت اس کے لیے ہوئی، یہ حلت تامہ ہو گئی، یہ حلت تامہ ہوگی۔ اب اگر یہی باندی ہے تو وہاں پر اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ نہیں ظاہر ہوگا؟ اس نعمت کی تنصیف کا اثر یہاں پر بھی ظاہر ہوگا۔ اب اس کے ظاہر کرنے کا کیا ہے ذریعہ؟ وہ یہی ہے کہ ایک حالت میں جائز قرار دیا جائے اور ایک حالت میں ناجائز قرار دیا جائے۔ تو انفراد والی حالت میں جائز ہے، انفراد والی حالت میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اگر اسی کا انضمام کر رہے ہیں، انضمام میں دیکھیے اعتبار کس کا رہے گا؟ جو پہلے سے اس کا نہیں، انضمام میں اعتبار اس کا جو بعد میں آ رہی، کیونکہ انضمام اسی سے نہ ہو رہا ہے، انضمام اسی سے ہو رہا، وہ نہ آئے تو یہ منفرد ہے۔ یہ تو جب دو حالتیں ہو گئیں تو آزاد کے لیے دونوں حالتوں میں حلت اور باندی کے لیے ایک حالت میں حلت، وہ انفراد والی، اور اگر اس کا انضمام آپ آزاد کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کی حلت نہیں بلکہ اس کے لیے حرمت ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اس لیے بھی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ غلامی کا اثر ہوا کرتا ہے نعمت کی تنصیف میں، کہ یہ غلام اگر ہے تو نعمت اسے آدھی ملے گی، علی ما نقررہ، اس بنیاد پر جسے ہم ثابت کریں گے طلاق کے باب میں انشاء اللہ۔ فیثبت به حل المحلیت فی حالت الانفراد دون حالت الانضمام، لہذا رقیت کی وجہ سے اس کے اندر انفراد کی حالت میں محلیت کی حلت ثابت ہوگی۔ وہ جو محل نکاح ہے اس کی حلت انفراد والی حالت میں ثابت ہوگی، دون حالت الانضمام، نہ کہ انضمام والی حالت میں۔ ہم نے آپ سے کیا کہا کہ اعتبار انضمام میں کس کا ہے؟ جس کو بعد میں آپ لا رہے ہیں، یہ اس لیے ہم نے کہا، ورنہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی آزاد عورت اگر ہے، ایک آپ نے دکھایا کہ انفراد کی حالت اور ایک انضمام کی حالت، تو آزاد عورت پہلے سے ہے تو آپ کہتے کیا ہیں کہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حالت انضمام ہو رہی ہے، یہ حالت انضمام ہو رہی ہے، اور انفراد صرف اس کے لیے جائز ہے، انضمام جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اعتراض ہوگا کہ انضمام کی وجہ سے جائز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا الٹا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، اس کا الٹا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ الٹا کیا ہے کہ باندی پہلے سے نکاح میں ہو اور اس کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کریں جب بھی انضمام ہو رہا ہے۔ آپ اگر ہم نے یہ نہ کہا ہوتا تو آپ فوراً کہہ سکتے تھے نا، تو اس لیے ہم نے یہ بتایا کہ اعتبار کس کا ہے؟ منظم کا ہے، منظم بھی کرنے، جو پہلے سے موجود اس کا نہیں ہے، جو پہلے سے موجود ہے اس کا نہیں ہے۔ چلیے وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، دیکھیے اب یہ والی صورت جائز ہے، اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرنا جائز ہے، لقوله علیہ السلام تنکح الحرۃ علی الامۃ، یہ حدیث بھی اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، اور آزاد سے نکاح کیا جائے باندی کے ہوتے ہوئے، جو صاف صراحت ہے اس میں۔ وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، اور اس لیے بھی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام حالات میں محللات میں سے ہے، یعنی یہ ان محللات میں سے ہیں جو تمام حالات میں محلل ہیں، تمام حالات میں حلال ہیں۔ تمام حالت کا مطلب کیا؟ انفراد والی بھی حالت اور انضمام والی بھی حالت۔ اذ لا منصف فی حقها، کیونکہ اس کے حق میں یعنی آزاد کے حق میں کوئی منصف نہیں ہے۔ باندی کے حق میں منصف کون تھا؟ رق، غلام ہونا، یہ تھا، اور اس کے حق میں کوئی تنصیف کرنے والا نہیں ہے، لہذا یہ تمام حالات میں حلال ہونے والی عورتوں میں سے ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ لَمْ يَجُوزْ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ، پس اگر کسی باندی سے نکاح کیا
کسی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے طلاق بائن کی عدت میں، کوئی آزاد عورت تھی پہلے سے نکاح میں اور اس نے اسے طلاق بائن دے دی، رجعی نہیں، طلاق بائن دے دی، کہ اب طلاق بائن کا مطلب کیا ہوا؟ کب نکاح سے وہ نکل گئی دوبارہ حلت کے لیے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت آزاد پہلے سے نکاح میں تھی، اس کو اس نے طلاق بائن دے رکھی تھی، مگر عدت میں تھی، ابھی من وجہ نکاح میں تھی، تو عدت میں ہوتے ہوئے اس آزاد عورت کے بادی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی یہ بھی وہی حکم، یہاں پر بھی وہی انضمام والی حالت ہو رہی ہے۔ عند ابی حنیفہ امام اعظم کے نزدیک، وَيَجُوزُ عِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عدت طلاق بائن کی عدت میں ہے تو پھر نکاح کر سکتا ہے۔ لأن ھذا، کیوں نکاح کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ اس کے لیے حلال نہیں رہی، اب جب طلاق بائن ہو گئی تو اب اس کے لیے وہ حلال نہیں رہی، نہ اس کے اختیار میں ہے۔ کیا ہے اس کے اختیار میں؟ تنہا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ طلاق رجعی ہو تو تنہا اس کا اختیار ہے، اسے حلال کر دے، بس رجعت کر لو ہو جائے گا۔ لیکن جب طلاق بائن دے دی تو تنہا اس کے اختیار میں نہیں رہ گیا، یہ لاکھ چاہے نہ کہا تو تزوج تو کہتا رہے مگر اس سے فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ادھر سے قبل تو نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لأن ھذا لیس بتزوج علیہا، یہ بتزوج بنا لیجئے گا، لأن ھذا لیس بتزوج علیہا، کہ اس لیے کہ مطلقہ آزاد عورت، یہ کیا ہے؟ جو آزاد عورت ہے یہ چونکہ مطلقہ ہے، طلاق بائن کے ساتھ مطلقہ ہے، تو اس وجہ سے اب اگر اس کی عدت کے اندر کسی باندی سے نکاح کر رہا ہے تو یہ آزاد پر نکاح کرنا نہیں ہے۔ اس صورت میں جب آزاد عورت طلاق بائن کی عدت میں ہے، عدت میں ہوتے ہوئے باندی سے اگر نکاح کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ نہیں شادی کر رہا ہے کہ وہ آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لأن ھذا لیس بتزوج علیہا، اس لیے کہ یہ نکاح، کون سا نکاح؟ آزاد عورت کے طلاق بائن کی عدت میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح، یہ آزاد عورت کے اوپر نکاح کرنا نہیں، یعنی ان سے ہوتے ہوئے نکاح کرنا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمُحَرِّمُ، اور یہی محرم تھا۔ حرام کرنے والی کیا چیز تھی؟ یہی کہ یہ شادی کا ہے اس کے اوپر کی تو آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ نکاح میں ہے نہیں۔ وَلِہَٰذَا، اب ایک دوسرے مسئلے حلف سے، مسئلہ یمین سے، قسم کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے سے اس کی تائید وہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے وَلِہَٰذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَا يَحْنَثُ بِهَٰذَا، یہی وجہ ہے، یہ آزاد پر نکاح کرنا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ آزاد کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کرے گا، وہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے، یہ قسم اس نے کھا لی، کرے لم یحنس بہذا، حنیسا یحنس سمیا سے، تو وہ اس طرح کے نکاح سے حانس نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ کہ آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے گا۔ اب صورتحال کیا بنی ہے؟ یہ بنی ہے کہ اس نے اس آزاد عورت کو طلاق بائن دے دی، عدت میں ہے، اب باندی سے اگر نکاح کر لے رہا ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹ رہی ہے، یعنی اس کے اوپر یہ نہیں شادی کر رہا ہے کہ وہ آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اس مسئلے میں تو صاف آپ بھی کہتے ہیں، اس مسئلے میں امام صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور قسم نہ ٹوٹنا یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کر رہا ہے۔ چلیے تو دلیل بہت صاف معلوم ہوتی ہے۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ان نکاح الحرۃ باقٍ من وجہ، یہ تو بلا شبہ طے شدہ ہے کہ آزاد عورت کا نکاح من وجہ باقی ہے، بہت سارے احکام والے بقاء بعض الاحکام، بعض احکام کے باقی ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح من وجہ باقی ہے۔ بہت سارے احکام ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، فراش ہے اور نکلنے سے منع کرنا ہے، نفقہ ہے، سکنا ہے، سب چیزیں ہیں۔ فیب صرف جو اس سے وط یہ کرنا یہ حرام ہو گیا ہے،
کرے فیبقل منع احتیاطاً، اس لیے احتیاطاً منع بھی باقی رہے گا، اس لیے احتیاطاً اس سے نکاح کرنا، اس کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح کرنا بھی ممنوع احتیاطاً رہے گا۔ بخلاف الیمین، یہ احتیاط کے اوپر مبنی اس کا مطلب ہوا، بخلاف الیمین، برخلاف قسم والے مسئلے کے، قسم والے مسئلے میں ایسا نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں یہ ہے کہ آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے، تو پورے طور سے اگرچہ یہ نکاح میں نہیں ہے لیکن من وجہ نکاح میں ہے، تو من وجہ یہ بات صادق آتی ہے کہ نکاح میں اس کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کر باندھی سے نکاح کر رہا ہے، جو ممنوع ہے۔ ہاں رہی بات قسم کی کہ وہاں پر کیوں نہیں اس کا اعتبار کیا گیا کہ بھائی من وجہ جب نکاح میں ہے تو اس کے اوپر صادق آ گیا کہ اس نے اپنی قسم کے خلاف کیا، لہذا اس کی قسم ٹوٹ جانی چاہیے، کہہ رہے نہیں، وہاں پر مدار جو ہے وہ عرف ہے، مطلب قسم کے اندر، قسم کے مسائل میں اعتبار کس کا ہوتا؟ عرف کا ہوتا ہے، کہ کوئی شخص کسی نے قسم کھائی تو جس چیز پر قسم کھائی تو اس میں عرف کیا لوگوں کا ہے، کیا مراد اس سے لیتے ہیں، تو یہاں پر کیا اس عرف کے اعتبار سے کہا جائے، اس طرح سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کی مراد کیا ہوتی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسی سعادات کے عورت میں نکاح میں ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح نہیں کروں گا، قسم کھا کے کہتا ہے، تو عرف یہی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی باری میں، اس باندھی کی باری کو میں داخل نہیں کروں گا، اس کی باری میں دوسرے کی باری کو میں داخل نہیں کروں گا، اور وہ چیز یہاں پر کیا ہے، داخل نہ کرنا یہ ثابت ہو رہا ہے، جب وہ وط یہ نہیں کر سکتا ہے تو باری ختم ہو گئی اس کی، صرف سکنا وغیرہ دے رہا ہے لیکن وط اس سے نہیں کر سکتا، تو اس کی جو باری تھی مطلب رات گزارنے میں، شباسی میں، وہ ختم ہو گئی، تو اب اگر اس حالت میں وہ دوسرے سے نکاح کر رہا ہے تو یہ صادق نہیں آ رہا ہے کہ اس کی باری میں دوسرے کو داخل کر رہا ہے، یہ ثابت نہیں آ رہا، تو اس لیے اس کی قسم برقرار ہے، نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ پھر برخلاف یمین کے لأن المقصود ان لا يدخل غیرها فی قسمها، اس لیے کہ مقصود قسم کھانے والے کی قسم سے یہ ہے یہاں پر کہ وہ اس آزاد عورت کے علاوہ کو اس کی قسم میں داخل نہیں کرے گا، کسی اور کو دخل نہیں دے گا، اور یہاں پر واقعی نہیں دخل دے رہا ہے، اب اس کی باری ہی ختم ہو گئی۔ چلیے بات سمجھ میں آئی؟ وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، اور آزاد شخص کے لیے جائز ہے کہ چار عورتوں سے نکاح کرے، آزاد اور بادیوں میں سے، چاہے چاروں آزاد ہوں، چاہے چاروں بادی ہوں یا مخلوط ہوں، یعنی گنتی چار کی پوری کرنی، ایسا نہیں کہ آزاد سے چار، آزاد ہو تو 4 سے اور بادی ہو تو 8 سے، نہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، اس لیے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آزاد اور بادی دونوں کو شامل ہوتا ہے، نساء کا لفظ آیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیا ہے، تو نساء کا لفظ آزاد کو بھی شامل ہے اور بادی کو بھی شامل ہے، اس لیے یہاں پر فرق نہیں کر سکتے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے زیادہ سے نکاح کرے، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ واو او کے لیے نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس سے او کے لیے کہا ہے، اتنے سے کرے یا اتنے سے کرے یا اتنے سے کرے، نہیں، بلکہ یہ مطلق جمع کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس 4 سے تجاوز نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، 4 سے تجاوز نہیں کرنا ہے، 4 کے اندر ہی آپ کو رہنا ہے، 4 3 2 1 تو ہی ہے، ایک کا مسئلہ ہی نہیں، نکاح جب بھی ہوگا تو 1 سے ہوگا ہی، اس لیے اس 1 کا ذکر نہیں ہے۔ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ، اور عدد کی صراحت کر دینا اس آیت کریمہ میں، عدد کی صراحت ہوگی نا، مثنا ثلاث رباع، یمنع الزیادۃ علیہ، یہ اس عدد پر اضافے کو روکتا ہے، اب اس سے آپ بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ وقال الشافعی لا يتزوج الا امۃ واحدۃ، مگر امام شافعی یہاں پر جب باندھی کی بات آئے گی تو کیا کہ صرف 1 سے کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ نکاح ضروری ہے، یہ نکاح باندھی سے نکاح کرنا یہ ضرورتاً ہے، اور ضرورت کیا ہے، 1 ہی سے پوری ہو جاتی ہے، 1 سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے باندھی سے اگر کر رہا تو 1 باندھی سے کر سکتا ہے۔ فرمایا کیونکہ اپنے جز کو اس پر پیش کرنا ہے، غلامی پر پیش کرنا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی سے ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر امام شافعی فرمائے لا تزوج الا امۃ واحدۃ،
کہ نکاح نہیں کرے گا مگر ایک باندی سے، لأنہ ضروری عنده، کیونکہ باندی سے نکاح کرنا یہ ضرورتاً ہے، امام شافعی کے نزدیک پیچھے بھی آ چکا ہے۔ والحجۃ علیہ ما تلونا، اور دلیل ان کے خلاف وہی آیت کریمہ ہے جو ہم نے تلاوت کی ابھی، فنکحوا ما طاب لکم من النساء آیا، عدد کا ذکر ہے اور نساء کا ذکر ہے، حرائر کا ذکر نہیں ہے کہ آپ جو باندی کا حکم الگ نکالیے اس سے۔ کیوں؟ کیسے یہ آیت کریمہ دلیل بن رہی؟ اذل امۃ المنکوحۃ ینتظمھا اسم النساء، اس لیے کہ منکوحہ باندی، وہ باندی جس سے آپ نکاح کریں، اس کو نساء کا لفظ شامل ہے۔ کون سا نساء کا لفظ؟ فنکحوا ما طاب لکم من النساء، جن میں سے آپ کو 4 4 2 2 3 3 کی اجازت دی جا رہی ہے، تو ان کے لیے کیا نساء کا لفظ آیا ہے، اور وہ نساء کا لفظ جو ہے منکوحہ باندی کو بھی شامل ہے۔ کما فی الزہار، جیسا کہ مسئلہ زہار میں یہ بڑا دقت طلب ہو جاتا ہے جب یہ کہہ دیتے کما فی فلاں، پیچھے گزر چکا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھے آپ کو یاد رہتا ہے، مگر وہ بھی اگر بہت پیچھے گزر گیا تو بھول جاتا ہے، آگے رہتا ہو کہہ دیتے کما فی الزہار، زہار کا ذکر آگے آئے گا۔ چلیے، تو اس لیے پلٹ کر کے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب دیکھیے زہار کیا ہے؟ باندیوں سے زہار کرنا، یعنی اس کو آپ بار بار پڑھ چکے ہوں گے کہ اپنی محرمات ابدیہ میں سے کسی سے اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، پورے کو دے دینا یا کسی ایسے جز سے دے دینا جس کی جانب نظر کرنا جائز نہیں ہے، جیسے پیٹھ سے تشبیہ دے دینا، خاص اس کے لیے زہار کا لفظ ہے جو زہر سے بنا پیٹھ سے، تو اس کے لیے جو آیت کریمہ آئی ہے تو اس آیت کریمہ میں بھی نساء کا لفظ آیا ہے۔ کیا ہے؟ الذین یظاہرون من نسائہم، یہی ہے، ارے سورہ مجادلہ کے اندر نساء کا لفظ آیا نا، وہ لوگ جو اپنی نساء سے کیا کرتے ہیں؟ زہار کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اسی لفظ نساء کی وجہ سے زہار کا جو حکم آزاد عورت سے زہار کرنے کی وجہ سے ہے، وہی حکم باندی بیوی سے زہار کرنے کی صورت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو خاص کر دیا گیا زہار کو کس کے لیے؟ آزاد اور منکوحہ کے لیے نہیں، آزاد کو بھی شامل ہے اور باندی کو بھی شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی